اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان اور نہایت رحم کرنے والا ہے۔ الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ۔ ناظرین، انسان کی زندگی میں اتار چڑھاؤ آتا رہتا ہے۔ اس کو کبھی خوشی ملتی ہے تو کبھی غم کا سامنا بھی کرنا پڑتا ہے۔ کبھی اس کی صحت اچھی ہوتی ہے تو کبھی بیماریوں نے گھیر رکھا ہوتا ہے۔ کبھی وافر مقدار میں رزق ہوتا ہے، پیسوں کی ریل پیل ہوتی ہے تو کبھی ایک وقت کے کھانے کو نہیں ہوتا۔ کبھی وسائل تو کبھی مسائل۔ یہ تمام چیزیں انسان کی زندگی کا حصہ ہیں اور مرتے دم تک یہ چلتے رہتے ہیں، لیکن اصل کمال تو یہ ہے کہ انسان ہر حالت میں اللہ کا شکر ادا کرے اور اس کی طرف سے کسی بھی بھیجی جانے والی حالت میں خوش رہے۔ انسان کو اللہ سے مانگنا چاہیے، کیونکہ جو ملتا ہے اللہ سے ہی ملتا ہے، اس لیے تنہائی میں اس کو یاد کرنا چاہیے، اس کے آگے سربسجود ہو کر اپنے مسائل پیش کرنے چاہیے، تب جا کر اللہ تعالیٰ نوازتا ہے۔ آج ہم آپ کو ایک ایسا وظیفہ بتانے جا رہے ہیں جس کے پڑھنے سے رزق کی تنگی ختم ہو جائے گی، بے روزگاری نہیں رہے گی، اور اگر کاروبار ہے تو اس میں ایسی برکت آئے گی کہ پھر سنبھالنے سے بھی نہیں سنبھلے گا۔ یہ وظیفہ بس رات سونے سے پہلے کر لیا کریں اور پھر اس کے کمالات دیکھیں۔ وظیفے کو شروع کرنے سے پہلے آپ کے ساتھ ایک بہت ہی خوبصورت قصہ شیئر کرنے جا رہی ہوں۔ مولانا روم اپنی کتاب سحر العلوم میں حضرت داؤد علیہ السلام کے دور کا ایک قصہ بیان کرتے ہوئے لکھتے ہیں، ایک شخص بہت عابد اور متقی تھا۔ وہ ہر وقت اللہ تعالیٰ کی عبادت میں مشغول رہتا تھا۔ وہ جب بھی اللہ تعالیٰ کی عبادت کر کے فارغ ہوتا تھا، اللہ تعالیٰ سے دعا کرتا تھا کہ اے اللہ، میں نے تیری بہت عبادت کی ہے تو مجھے وافر رزق عطا فرما، لیکن اس کو اسی وقت رزق نہ ملتا۔ اس نے اپنا ایک معمول بنا رکھا تھا کہ جب عبادت کرتا تو اس کے فوراً بعد اللہ تعالیٰ سے دعا کرتا تھا، اے اللہ مجھے رزق عطا فرما۔ ایک دن اس نے اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا بیان کی اور اللہ تعالیٰ سے رزق طلب کرنے کا مطالبہ کر رہا تھا کہ ایک گائے اس کے گھر میں آ گئی۔ متقی آدمی بہت خوش تھا کہ اللہ تعالیٰ نے میری دعا کو قبول کر لیا، جو گائے میرے گھر میں داخل ہوئی ہے، یہ اللہ تعالیٰ نے مجھے رزق عطا کیا ہے۔ اس بندے نے گائے کو پکڑا، اس کو ذبح کر کے گوشت بنایا اور اس کا گوشت کھا کر فارغ ہوا ہی تھا کہ دروازے پر کسی نے دستک دی کہ میری گائے آپ کے گھر داخل ہوئی ہے، میں اپنی گائے لینے آیا ہوں۔ متقی آدمی اس کی گائے کہاں سے واپس کرتا؟ اس نے تو گائے کا گوشت بنا کر کھا لیا تھا۔ متقی آدمی نے گائے کے مالک کو کہا کہ گائے تو اللہ تعالیٰ نے مجھے میری عبادت کے صلے میں عطا کی ہے، اس لیے وہ گائے تو اللہ تعالیٰ نے بھیجی تھی، میں تو اس کو ذبح کر کے کھا گیا، وہ گائے اللہ تعالیٰ نے مجھے عطا کی تھی۔ گائے کے مالک نے متقی آدمی سے کہا کہ تو میری گائے واپس کرتا ہے کہ میں یہ معاملہ حضرت داؤد علیہ السلام کی بارگاہ میں پیش کر دوں۔ عابد کہنے لگا کہ جاؤ داؤد علیہ السلام کی بارگاہ میں یہ معاملہ پیش کر دو، مجھے اس میں کیا اعتراض ہو سکتا ہے۔ جب یہ معاملہ حضرت داؤد علیہ السلام کی عدالت میں پیش کیا گیا تو حضرت داؤد علیہ السلام نے گائے کے مالک اور متقی کی بات کو بڑے غور سے سنا۔ حضرت داؤد علیہ السلام نے متقی آدمی سے دریافت کیا کہ تم نے گائے کو کیوں ذبح کیا؟ متقی آدمی نے حضرت داؤد علیہ السلام کو کہا، حضور میں نے اس کی گائے ذبح نہیں کی، وہ گائے تو اللہ تعالیٰ نے مجھے میری عبادت کے صلے میں عطا کی تھی، اس لیے میں نے اس گائے کو ذبح کیا اور گوشت کا قیمہ بنا کر کھا گیا۔ حضرت داؤد علیہ السلام متقی کی باتوں کو سن کر مسکراتے ہوئے بولے، اے گائے کے مالک، تم اس متقی بندے کو گائے معاف کر دو، اللہ تعالیٰ تم کو اس کے صلے میں اس سے بہتر گائے عطا فرما دے گا۔ گائے کا مالک بار بار اصرار کر رہا تھا کہ مجھے میری گائے دی جائے۔ متقی آدمی اس ضد پر لٹکا ہوا تھا کہ وہ گائے تو اللہ تعالیٰ نے مجھے میری عبادت کے صلے میں عطا کی تھی، اس لیے وہ گائے میری ملکیت ہے، میرے پاس نہ کسی کی گائے ہے اور نہ میں کسی کی گائے کو واپس کرنے کا پابند ہوں۔ حضرت داؤد علیہ السلام دونوں کی گرما گرم گفتگو کو بڑے غور سے سن رہے تھے۔ آخر کار گائے کے مالک کو کہا، اے گائے کے مالک، تم اس متقی بندے کو گائے اللہ کے واسطے معاف کر دو، ورنہ مجھے سب کچھ بتانا پڑے گا۔ گائے کے مالک نے کہا، حضور آپ بتا دیجئے میں اپنی گائے اس کو کیوں معاف کروں؟ حضرت داؤد علیہ السلام نے حکم جاری کر دیا کہ صبح علاقے کے سب لوگوں کو یہاں اکٹھا کیا جائے،
میں آپ سب کو حقیقت کا راز بتاؤں گا۔ صبح ہوتے ہی علاقے کے سب لوگ کے ہمراہ گائے کا مالک اور متقی آدمی حضرت داؤد علیہ السلام کی بارگاہ میں حاضر ہو گئے۔ حضرت داؤد علیہ السلام نے سب لوگوں کو فرمایا، اے لوگو، میں کسی کے جرم کو ننگا نہیں کرنا چاہتا تھا، مگر اس متقی اور گائے کے مالک نے مجھے جرم سے پردہ اٹھانے پہ مجبور کر دیا ہے۔ یہ جو گائے کا مالک ہے، یہ اسی متقی بندے کے والد کا غلام ہوا کرتا تھا۔ اس متقی کا باپ بہت ہی دولت مند تھا۔ اس وقت گائے کے مالک کے پاس جو بھی جائیداد اور جانور ہیں، وہ سب متقی بندے کے باپ کی تھی۔ یہ گائے کا مالک متقی کے باپ کے پاس ایک چھوٹا سا غلام ہوا کرتا تھا۔ ایک دن اس متقی کا باپ اس گائے کے مالک کے پاس آیا۔ متقی بندے کے والد کے پاس بہت زیادہ رقم تھی۔ جب گائے کے مالک نے دیکھا کہ میرے مالک کے پاس کافی رقم ہے، گائے کے مالک نے لالچ میں آ کر متقی بندے کے والد کو قتل کر دیا۔ اس گائے کے والد نے متقی بندے کو ایک درخت کے نیچے دفنا دیا تھا۔ اس کے بعد یہ گائے کا مالک ساری دولت کا مالک بن گیا۔ اس متقی بندے کو نہ تو اپنے باپ کے قاتل کا پتہ چلا اور نہ اس کی جائیداد کے بارے میں کوئی علم تھا۔ یہ متقی آدمی نے بڑے ہی سادے طریقے سے زندگی بسر کی ہے۔ یہ متقی بندہ اللہ تعالیٰ کی عبادت کرنے کے بعد اللہ تعالیٰ سے رزق کا دعویٰ کرتا رہا۔ ایک دن اس متقی بندے کے گھر ایک گائے داخل ہو گئی۔ اس گائے کو اس متقی بندے نے ذبح کر کے کھا لیا۔ اس کے ذہن میں یہ تھا کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے عبادت کا صلہ عطا کیا ہے۔ اس گائے کے مالک کے پاس آج جو کچھ بھی ہے وہ سب اس متقی بندے کے والد کا ہے۔ میں نے گائے کے مالک کو کہا تھا کہ تم اس کو یہ گائے معاف کر دو، مگر یہ بندہ میری کوئی بات ماننے کو تیار ہی نہ تھا۔ آپ لوگ فلاں درخت کے نیچے سے لاش برآمد کر کے لے آئیں، اس کے بعد فیصلہ ہوگا۔ لوگوں نے اسی درخت سے لاش لی۔ اس شخص نے سب کے سامنے حضرت داؤد علیہ السلام کی بات کو سچ مان لیا۔ اس کے بعد حضرت داؤد علیہ السلام نے گائے کے مالک سے ساری جائیداد لے کر متقی کے حوالے کر دی۔ متقی کے والد کے قاتل کو سزائے موت سنا دی۔ سارے مجمع کو پتہ چل چکا تھا کہ اللہ تعالیٰ عبادت کا صلہ حیرت انگیز طریقے سے عطا کرتا ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیشہ حقدار کو اس کا حق دے کے ہی رہتا ہے۔ دیکھو اللہ تعالیٰ نے ایک مالک کو اس کا حق کس طرح سے عطا کیا اور قانون کے مطابق مجرم کو سزا کا بھی حقدار ٹھہرا دیا۔ آج کا جو وظیفہ آپ کے ساتھ شیئر کروں گی وہ وظیفہ اس طرح ہے کہ اول و آخر 3 بار درود ابراہیمی پڑھیں اور درمیان میں 300 بار یا وہابو یا رزاقو یا رزاقو پڑھیں اور کسی سے بات کیے بغیر سو جائیں۔ مال و دولت میں اضافے کے لیے یہ وظیفہ بہت مؤثر ہے۔ انشاءاللہ بے پناہ مال و دولت میں اضافہ ہوگا۔ یہ عمل 1 سال تک جاری رکھیں اور اگر ہو سکے تو اس عمل کو اپنی زندگی کا معمول بنا لیں۔ انشاءاللہ اس عمل کی برکت سے زندگی بھر کی محتاجی سے بچے رہیں گے اور رزق کی فراوانی اور مال و دولت کی ریل پیل رہے گی انشاءاللہ۔ اگر ویڈیو اچھی لگے تو اسے لائک ضرور کیجیے گا اور اس کو ان لوگوں کے ساتھ بھی ضرور شیئر کیجیے گا جن کو اس کی ضرورت ہے، کیونکہ مخلوق خدا کی بے لوث خدمت کا جذبہ آپ کی بگڑی بھی بنا سکتا ہے۔ شاید آپ کا ایک عمل کسی کی کھوئی ہوئی زندگی واپس لوٹا دے۔ اگر آپ نے ہمارا چینل ابھی تک سبسکرائب نہیں کیا تو اسے سبسکرائب کر لیجئے اور ساتھ میں لگے بیل آئیکن کو بھی پریس کر دیجئے تاکہ فیوچر میں اپلوڈ ہونے والی تمام ویڈیوز کا نوٹیفیکیشن آپ تک بر وقت پہنچ سکے۔ اور ہم نے اپنے سبسکرائبرز کے لیے خصوصی دعا کا بھی اہتمام کیا ہے۔ جو بھی اپنے لیے دعا کروانا چاہتے ہیں وہ اپنا نام کمنٹس باکس میں لکھ دیں۔ انشاءاللہ جمعے کی محفل میں آپ لوگوں کے لیے ضرور دعا کی جائے گی۔ اللہ پاک آپ سب کا حامی و ناصر ہو۔ جزاک اللہ۔